اگر آپ کے ناک میں کچھ مسائل ہیں، آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، آپ کے ناک کے اندر گوشت بڑھ چکا ہے جسے پولپ کہتے ہیں، اگر آپ کے ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو چکی ہے جسے ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم کہتے ہیں، اگر آپ کے گلے میں بلغم گرتا ہے جسے نیزل ڈرپ کہتے ہیں، تو یہ پروگرام آپ کے لیے ہے۔ اگلے 10 سے 15 منٹ نہایت اہم ہے، اسے مکمل دیکھیں اور دیکھیے کہ ہومیوپیتھی میں اس کا کیا علاج ہے۔ السلام علیکم، پروگرام ہے ہومیوپیتھی کیورز اور میں ہوں سہیل تاج۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر ناصر احمد چودھری صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک پیشنٹ آیا، سانس نہیں لی جا رہی، سانس بھاری ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے انٹرو میں پہلے ذکر کیا ہے، انسان صحت کے بہت سے مسائل سے دوچار ہوتا ہے اور ہر ایک اللہ تعالیٰ نے علاج بھی دیا ہے، لیکن دنیا میں انسان سب سے زیادہ پریشان اور تنگ ہوتا ہے ناک کے مسئلے سے، اور ناک کا مسئلہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اپنی ناک کو اونچا کرنے کے لیے اور ناک کو بچانے کے لیے اور اپنی ایگو، ان ادر ورڈز ایگو کا شکار ہو کے انسان بہت سے مسائل سے خود بھی دوچار ہوتا ہے، اپنی فیملی کو بھی کرتا ہے اور بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے، ایک عام پیشنٹ جب آتا ہے، اس کو اسٹفی نوز، ریشہ، وہ بار بار ناک صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ ناک میں بہت زیادہ ریشہ ہے اور بہت کوشش کرتا ہے اس کو کلیئر کرنے کی، لیکن بہت تھوڑا ریشہ نکلتا ہے۔ اس کو آنکھوں میں جلن، کھجلی، ناک میں خارش، اریٹیشن، اور ان کرونک کیسز پوسٹ نیزل ڈرپ یعنی حلق کے اندر ریشہ گرنا، یہ آنکھوں کے گرد یہ یہاں پہ پفینس، ٹینڈرنس، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مریض اسے عام طور پہ جو آ کے ڈاکٹر سے بات کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی میرا ناک بند محسوس ہوتا ہے، گھر والے بڑے تنگ ہیں، جب رات کو سوتا ہوں تو خراٹوں سے پورا گھر گونجتا ہے، سنورنگ ہوتی ہے۔ بے تحاشا مسائل اور زندگی عذاب بنی ہوتی ہے اس بیچارے کی۔ اب اس نے آ کے ایک ہی بات کہنی ہے، اس کو سائنوسائٹس ہو، پولپ ہو، ڈی این ایس ہو، اس بیچارے کو تو اس کا کوئی علم نہیں۔ ہاں، اگر ناک میں پولپ زیادہ بڑا ہو، انفیکشن زیادہ ہو، سیپٹم زیادہ ڈیرینجڈ ہو، تو پھر اسے اپنا ناک ٹیڑھا نظر آتا ہے، پھر ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، کسی سرجن کے ہاتھ چڑھ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بریتھنگ کو بحال کرنے کے لیے اس کو آپریٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی 3 ٹائم سے زیادہ نہیں کر سکتے، 3 ٹائم کے بعد ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ بس انف از انف۔ اب اس میں سوچنے کی بات ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں نتھروں کے درمیان جو سسٹم رکھی ہے، جو اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہے وال، یہ جب نارمل حالت میں ناسٹرلز ہوتے ہیں تو ان میں ایئر یا ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب کسی وجہ سے انفیکشن ہو جائے تو اس کے اندر جو ہے وہ میوکس فل ہو جاتا ہے، میوکس فل ہو جائے تو اس میں بیکٹیریا آ جاتا ہے، میوکس فل ہو جائے تو اس میں انفیکشن پیدا ہو جاتی ہے، انفیکشن پیدا ہونے کے بعد پھر وہ اس میں یعنی ڈپازٹس اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جتنا ہوتے جائیں گے پولپ ٹائپ چیز بن جائے گی، اور پھر اس کو جس سائڈ پہ ہوگی، لیفٹ یا رائٹ، اٹ میں ہیپن آن اینی سائڈ،
لیفٹ بھی ہو سکتی ہے، رائٹ بھی ہو سکتی ہے، دونوں سائڈ پہ بھی ہو سکتی ہے. اور جب یہ ہو جائے تو پھر اس کا ظاہر ہے کہ پھر نارمل سانس تو نہیں ہوگا نا، پھر تو ایک سائڈ مریض کہے گا بند ہے، کبھی کہے گا دوسری سائڈ بند ہے، تو وہ ایئر پیسج جو ہے وہ بیلنسڈ نہیں ہوگا. سر ناک پہ مطلب مکمل ناک کے علاوہ ہم ذرا ایک چیز یہ بتا دیں کہ کئی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو پرابلمس ہیں یا پوسٹ نیزل ڈرپ ہے، یہ اسٹمک یا ایسڈ ریفلکس کی وجہ سے یا زیادہ ایسیڈیٹی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ہومیوپیتھی کیا کہتی ہے؟ نہیں، ایسیڈیٹی میں کریٹ سچ پرابلمز، نو ڈاؤٹ. اور مین تو لیکن اس کا یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک دو بار یہ ہلکا سا کبھی انفلیمیشن ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، کامن کولڈ ہو جائے، تو یہ اس صورتحال نہیں پیدا ہوتی. اگر پرولونگ ہو، سائنسز میں پرولونگ پرابلم ہو، تو سائنس کہیں بھی ہیڈ میں، نوز میں کہیں بھی اگر فل ہو جائے، اگر اس میں میوکس آ جائے، اس میں انفیکشن ہو جائے، تو دیٹ میں کریٹ پرابلم. سر دیکھیں، آسانی سے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایئر پیسیجز ہیں ناک کے دونوں سائڈ پہ اور اس جگہ پہ فور ہیڈ میں. ان میں سے اگر کسی بھی پیسیج کو بلاکیج ملتی ہے، میوکس جمع ہو جاتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں سائنس. ایسا ہی ہوگا سر؟ سائنوسائٹس. جی، سینوسائٹس ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہومیوپیتھی کیا تجویز کرے گی اور اس کے کیا سمپٹمس ہوں گے؟ دیکھیں جی، اس میں سب سے بڑھ کے تو جو اس کے فیکٹرز ہیں کریٹ کرنے کے، دیکھیں آپ میڈیسن دیتے رہیں، مریض کو آرام آ جائے، مریض دوبارہ اس میں مبتلا ہو جائے، یعنی مریض کو مستقل تو مریض نہیں بنانا نا کہ وہ آپ کے کلینکس کے چکر لگاتا رہے. ساتھ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بتانی اس پیشنٹ کو بہت ضروری ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کامن کولڈ سے بچائے. اگر بہت زیادہ پرابلم کہیں ڈسٹ والے ایریے میں ہے، فیومر ایریے میں جاتا ہے، تو ماسک کا استعمال کرے، گاڑی کے شیشہ بند رکھے، گھر کی کھڑکی، اگر الرجی کا موسم ہو، الرجی کو اوائڈ کرے، کسی قسم کی بھی الرجی ہے تو وہ پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرے گا. اگر 5 ٹائم بندہ وضو کرتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا نیم گرم پانی، تھوڑا سا اس میں نمک شامل کر کے، تھوڑا سا اس طرح، نمک یا سوڈا سر؟ نہیں نمک تھوڑا سا، وہ اس طرح ناک کو صاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے 5 دفعہ کرنے والے بندہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے انفیکشن قریب ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. وہ اگر باہر سے آتے ہوئے آئے اور باتھ لے. اسی طرح ہمارے ایئر کنڈیشنرز اور ہمارے ہیٹرز جو ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، ان کے فلٹرز ہم سالوں سال چینج نہیں کرتے. گاڑی کا فلٹر اے سی کا ہم چینج نہیں کرتے، وہ ڈسٹ سے بھرا ہوتا ہے. سو وی شوڈ اوائڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وچ کریٹس انفیکشن یا وچ مے کریٹ انفیکشن ان یور سائنسز. اچھا، سائنس کے سمپٹم سر؟ سمٹمز میں تو بڑا کم، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر کہیں بھی ہوگا تو اس میں آپ کو ہیڈ ایک ہے، نارملی پوسٹ نیزل ہے، آپ کے آنکھوں میں ایچنگ ہے، جلن ہے، خراش ہے، ناک میں اریٹیشن ہے، اور ناک میں میوکس بھرا رہتا ہے. کہیں بھی جو اس میں میوکس ہوگا، یہ یہاں پہ پفینس ہوگی، آپ نے دیکھا بعض لوگوں پہ ہوتی ہے، ٹینڈرنیس ہوتی ہے، اگریشا نان خارج ہو صحیح طریقے سے. سر پولپ کے سمپٹمس؟ پولپ سیم سمٹم آلموسٹ تینوں کے ٹھیک ہے سیم ہیں. اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے یعنی اس میں جیسے بتایا کہ یہ. اچھا سر، ایک چیز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے جاننا، اور ہمارے ویورز کے لیے بھی جاننا اہم ہوگا کہ جب ہم ای این ٹی کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس تو ڈیوائسز ہیں، ٹارچز ہیں، ناک اور کان دیکھنے کی، گلے دیکھنے کی آلات ہیں. ہومیوپیتھ کیا کرے گا؟ کیسے فائنڈ آؤٹ کرے گا؟ سمٹمس پہ آپ ٹریٹ کرتے ہیں، سمٹمس سیم ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اب آپ نے اچھا کیا، یہ بات اچھی کی ہے. یہ جتنے آلات کا آپ نے نام لیا ہے نا، یہ کسی ای این ٹی اسپیشلسٹ کی ایجاد نہیں ہے. ٹارچ ہو یا سیپٹم ہو، یہ چیک کرنے والے جو ہیں یہ سائنٹسٹ کی ایجادات ہے. اس سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے if he has the knowledge to use it. ایون ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، ای سی جی ہے، یا اپنا اسٹریتھ ہے، بی پی اپریٹس ہے. بہت سی جگہوں پہ کمپلینٹس آئیں. پچھلا مجھے یاد ہے کہ میں جب نیشنل کونسل ہومیوپیتھی کا پریزیڈنٹ تھا
تو کچھ علاقوں میں ڈرگ انسپیکٹر بڑے ایکٹیو ہو گئے. انہوں نے لوگوں کے کلینک سے ہومیوپیتھ کے سیل کرنے شروع کر دیا. اپنی بی پی آپریٹرس اور اسٹیت کیوں رکھی ہے؟ چونکہ ہمارا سبجیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, ہماری ریکگنیشن فیڈرل گورنمنٹ سے ہے. یو ایچ ایکٹ 1965 پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں, ریگولیٹ ہوتے ہیں. تو میں امیڈیٹلی آئی رش ٹو دی ہیلتھ منسٹری, اور وہاں سے میں نے ایک لیٹر ایشو کرایا ٹو آل ہیلتھ سیکرٹریز آف آل 4 پروونسز کہ کسی ہومیوپیتھ کا کلینک اس لیے سیل نہ کیا جائے کہ وہ ڈائگنوسٹک انسٹرومنٹ استعمال کر رہا ہے. ڈائگنوسٹک انسٹرومنٹس جو ہیں یہ کسی کی منوپلی نہیں ہے, یہ کسی میڈیکل پروفیشنل والے بندے کی ایجاد نہیں ہے. بٹ سر یور فورٹے از سمٹمس. جب سمٹمس ٹھیک ہیں اور آپ سمٹمس آپ کو وہ ایک ہی طرح کے دے رہے ہیں, کیا دوائی ایک ہی ہوگی سر؟ میں نے اگر کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں علامات سے. جی, اگر انسان کا ذہن ہو اور پہچان رکھتا ہو, جنہوں نے نہیں پہچاننا وہ تو علامات سے بھی نہیں پہچانتے. سر سوال یہ ہے کہ علامات ایک ہیں, دوائی ایک ہی ہوگی؟ نہیں, علامات تو ایک ہی ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پولپ ہے, سائنس ہے, اس کا ڈی رینج سیپٹرم ہے, تو اس کی انفیکشن کو دور کرنے کے لیے تو دوائی. مثلاً بعض پیشنٹ کہتے ہیں کہ ٹھنڈ میں ہم بیٹھتے ہیں, ٹھنڈ سے ہمارے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے, ناک بند ہو جاتی ہے. اچھا, ہمارے ایون مزے کی بات ہے, ہومیوپیتھی تو بلیو ہی سمٹمز کرتی ہے. ہومیوپیتھی میں لیفٹ نوسٹرل اگر بلاکڈ ہو اس کی اور دوائی ہے, رائٹ ہو اس کی اور میڈیسن ہے. اگر یہ آلٹرنیٹ کرے فرام لیفٹ ٹو رائٹ اور رائٹ ٹو لیفٹ آلٹرنیٹنگ, اس کی اور میڈیسن ہے. یعنی ہومیوپیتھی تو بلیو سمٹم پہ کرتی ہے. اسٹفی نوز ہے, ریشہ کس رنگ کا نکلتا ہے, گرینش ہے, یلوش ہے, سٹنگی ہے, واٹری ہے, اس ہر ایک کی میڈیسن علیحدہ علیحدہ ہے. اور یہ ایسی دیکھیں, یہ ہومیوپیتھک میڈیسنس کی پروونگ جو ہے نا, یہ ہیومن بینگس پہ ہوئی ہے. اور اسی لیے اس میں جو آج سے 2000 سال پہلے یا 1000 سال پہلے جو میڈیسن پروو ہو کہ مٹیریل میڈیکا میں شامل ہوئی ہے, مٹیریل میڈیکل کا موقع ہے بات کرنے کا کہ تمام ممالک, یو ایس فارماکوپیا مٹیریل میڈیکا, جرمنی کا فارماکوپیا, برٹش فارماکوپیا, پاکستان فارماکوپیا, انڈین فارماکوپیا, دیز آر آل ریکگنائزڈ بائی دیئر رسپیکٹو گورنمنٹس. ہر ملک کی گورنمنٹ نے اپنے فارماکوپیا کو ریکگنائز کیا ہے ایز پر دیئر سمٹمز, اور اس کے مطابق ہی میڈیسن مینوفیکچر ہوتی ہیں. ہومیوپیتھک میں اگر ٹیوکرم اور لیمنا مائرر بہترین ہماری میڈیسنز ہیں, ان میں پولپ میں بھی اور سائنس میں بھی بہترین کام کرتی ہیں. سینس آف اسمیل بالکل ختم ہو جائے مریض کو. آج کل وہ آپ کو یاد ہوگا کرونا پہ ہم نے کیس کیا تھا, تو اس پہ سینس آف اسمیل پہ بات ہوئی تھی. تو میں نے اس میں پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں ایسی میڈیسنز ہیں جس میں مریض کی سینس آف اسمیل اور سینس آف ٹیسٹ دونوں ختم ہو جاتی ہیں, اور وہ بہترین انڈیکیشن ہے. وہ اگر ان کیسز میں دی جائیں تو جتنے بھی, اچھا وہ اگر کسی کی صحیح ریمیڈی صحیح سمٹم کے مطابق ہو تو وہ صرف اس چیز کو کیور نہیں کرے گی, دیٹ ول کیور آل سمٹمز آف دا پیشنٹ. وہ جس آپ مرض, کسی بھی مرض کا نام دے دیں, کہتے ہیں نا ایک گروپ آف سمٹم از نون ایز اے ڈیزیز. آپ ہومیوپیتھی ڈونٹ بلیو ان ڈزنٹ بلیو ان دی نیم آف ڈیزیز. ہم تو سمٹم کا علاج کرتے ہیں. اور اس میں جیسے سائنوسائٹس کا ہے, ڈی این ایس کا ہے, پولپ کا ہے, اس میں جو سمٹمز ہوتے ہیں اس میں ہر مریض کبھی بھی ایک پکچر نہیں دیتا. کسی میں اریٹیشن ہوگی, کسی میں برننگ ہوگی, کسی میں ایچنگ ہوگی. اب کہنے پہ تو تینوں لفظ, کسی میں بریتھ ہیوی ہوگی. تو یہ ہومیوپیتھی بلیوز ان ٹوٹیلٹی آف سمٹمز اور پریزنٹیشن آف سمٹمز. کچھ دوائیاں جو مختلف علامات کے ساتھ, دوائیاں مختلف علامات پہ بے تحاشا ہیں. اب چونکہ آپ کا اس میں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے, لیمنا مائرر از دا بیسٹ میڈیسن, ٹاپ میڈیسن ہے. اس میں ٹیوکرم بہترین میڈیسن ہے جو اس پہ کام کرتی ہے. سینگونیریا ہے,
کلکیریا کاف ہے, کالی بائکروم ہے. یہ ساتھ ساتھ سر اگر بتاتے جائے کون کون سے سمٹمس میں دیں گے تو وہ بہت لمبا کام ہو جائے گا. پھر یہ بس یہ 2-4 دوائیوں کے سر اس میں دیکھیں نا, کلکیریا کاف میں پیشنٹ کی خاص پہچان ہے, سمٹم وہ یہ دے گا, لیکن موسٹلی وہ چلی پیشنٹ ہوگا. وہ یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ چلی پیشنٹ کے لیے ویری سینسٹیو ٹو کولڈ. ٹھنڈا پانی ذرا سا پیا, ذرا سا نوسٹرل میں گھسایا, اس کو جناب سردی لگ گئی, اس کے انفلیمیشن ہو گئی, اس کا پرابلم بڑھ گیا. اور اس کا ذرا ٹینڈنسی ٹورڈز فیٹنس ہوتی ہے, موٹاپے کی طرف اس کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. تو اس طرح سینگنیریا ہے, جیسے میں نے ابھی سائڈس کی بات کی تھی. سینگنیریا رائٹ سائڈڈ میڈیسن ہے. اگر رائٹ سائڈڈ پرابلم ہو تو سینگنیریا کام کرتی ہے, لیفٹ سائڈ پرابلم ہو تو لیگسس کام کرتی ہے. یعنی اس طرح بھی ہے. اس طرح کالی بائکروم ہے. کالی بائکروم میں ریشہ جو ہوتا ہے سٹنگی آتا ہے مریض کا. آرسینیکا میلبر میں ریشہ اس کا واٹری ہوتا ہے, لیکن ساتھ وہ برننگ ہوتا ہے. یوفریزیا میں ریشہ سنیزنگز ہوتی ہیں, اس میں سنیزنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور آنکھوں سے بھی پانی آتا ہے, ناک سے بھی پانی آتا ہے. یوفریزیا میں بھی اس طرح ایلم سیپا ہے. ایلم سیپا میں تو چھینکیں ٹاپ پہ ہوتی ہیں, یعنی اس میں ایکسٹریم پہ سنیزنگز ہوتی ہیں. یوفریزیا میں واٹری آئیز ہوتی ہیں, ساتھ سنیزنگ کے ساتھ آنکھوں سے بھی پانی بہتا ہے. سو اس میں ایز پر سمٹمز آپ اگر گروپ بنانے چاہیں تو 15-20 میڈیسنز ایسی ہیں جو کہ بہترین کام کرتی ہیں. اس میں بالکل ٹھیک. پالپ کو اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ آخری سوال ہے کہ کچھ لوگ ہومیوپیتھ جو ہیں وہ لوگوں کو دوائیوں پہ لگائے رکھتے ہیں, سالہ سال چلے جاتے ہیں, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ آخر میں اس کا حل سرجری تھا. سرجری کو تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں, اس چیز کو شروع میں ہی کیوں نہیں ایڈوائز کر دیا جاتا؟ نہیں, میں عرض کروں, surgery is only required where there is a pathological change. جہاں پہ پیتھولوجیکل چینج آ چکا ہو. میرے بات ایڈنائٹس یا جو پالپس ہیں یہ ریٹریو ہو جاتے ہیں, یہ سکڑ جاتے ہیں, یہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں. اگر انفیکشن ہو صرف اور میوکس ڈپازٹس ہوں اور انفیکشن پرولونگ ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بن جاتے ہیں, پالپ بن جاتے ہیں. تو اس میں بہت سے کیسز میں مور دین 80 یا 90% کیسز میں وہ پالپ جو ہے نا وہ سکڑ جاتی ہے اور اپنی ناقص کی حالت میں آ جاتا ہے. اور نوسٹرل جو ہے اصل تو مریض کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ نوسٹرل سے ایئر پیسج ہو وہ ٹھیک ہو جائے اور ریشہ اس کا باہر اس سے آئے اور اسی سے ساتھ آ جائے, ناک بند محسوس نہ ہو, تو مریض کے سارے مسائل آلموسٹ حل ہو جاتے ہیں. اگر وہ مائلڈ انفیکشن ہے, اگر وہ صرف پولپس ٹائپ چیز ہے, ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہونا, اگر بعض تو اچھا بعض بائی برتھ ہوتا ہے, بعض ڈیو ٹو انجری ہوتا ہے, بعض بچوں میں انجری کی وجہ سے وہ ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اب اس کا علاج اگر ہومیوپیتھک دوائی سے کریں گے, اگر ہڈی ٹیڑھی ہوگی ڈیو ٹو اینی میکینیکل پرابلم تو کامیابی نہیں ہوگی. بات ہوگی تو ہو جائے گی بائی برتھ. دونوں اس میں آتے ہیں نا, میکینیکل ٹیکنیکل پرابلم, پیتھولوجیکل پرابلم. ہاں اف اٹ از ڈیزیزڈ, تکلیف کی وجہ سے ہے, مرض کی وجہ سے, انفیکشن کی وجہ سے ہے, تو دین اٹ کین بی کیورڈ. لیکن یہ فیصلہ کرنا معالج کا کام ہے, اور معالج کے بارے میں فیصلہ کرنا وہ مریض کا کام ہے. اور وہ مریض کو اتنی تو عقل ہونی چاہیے نا کہ وہ دیکھ لے. دیکھیں, یہ ایک بہت غلط امپریشن ہے ہومیوپیتھی کے بارے میں کہ یہ یعنی میڈیسن بہت سلو ہے اور بہت ہی کم. اگر آپ 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کو میڈیسن کسی بھی پرابلم کے لیے لے رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ 5%, 10% یا 20% بھی فرق نہیں ہے, پھر آپ کو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ بندہ ٹھیک نہیں, یہ دوائی ٹھیک نہیں. دیکھیں, میں تو ایک چیز پہ پختہ ایمان رکھتا ہوں, ویئر دیر از اے فیلئر, آئی ریپیٹ, ویئر دیر از اے فیلئر, اٹس اے فیلئر آف ہومیوپیتھ, ناٹ ہومیوپیتھی. اٹس اے فیلئر آف ہومیوپیتھ, ناٹ ہومیوپیتھی.
होम्योपैथी का इसलिए नहीं कि मे बी के पेशेंट सिम्टम सही ना दिए हो, मे बी डॉक्टर भी तो इंसान है ना, उसने सही परसीव ना किए हो, सही सिम्टम तक ना पहुंच सका हो। हम लोग भी पूरी बात बताते हुए घबराते हैं ना, हम हमारे माशरे में तो पूरी चीज जो है ना वो बताते नहीं। सर एलोपैथ्स ने कुछ आदी भी कर दिया है कि हमारे पास टाइम कम है, ज़रा जल्दी जल्दी बताएं और दवाई नहीं, उसमें मेरी बात सुने, नाक कटवा के या इन अदर वर्ड्स आप साइनस या पोलिप कटवा के क्या लाइफ लॉन्ग वो कह सकता है सर्जन के आप को दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगा? बहुत से केसेस आते हैं जो दो बार तीन बार करवा चुके होते हैं, फिर मजबूरन आते हैं कि जी अब हमारा कोई इलाज नहीं। अब आप होम्योपैथ के पास बंदा आता है उस वक्त जब इतनी मोटी फाइल हो जाती है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब की अगर एक बात पे प्रोग्राम को ख़त्म किया जाए तो मेरे ख्याल से सारी बातें उसमें कवर हो जाती हैं। एक तो प्रिकॉशन, दूसरा ये कि आपकी बीमारी के बारे में फ़ैसला तो होम्योपैथिक डॉक्टर ने करना है, मगर आप कौन से डॉक्टर को चूज़ कर रहे हैं ये फ़ैसला आपका है। अच्छे मुआलिज का फ़ैसला करें, ये देखें कि उसका बैकग्राउंड अच्छा है, उसके पास जो सिम्टम्स लेने का तरीका है वो अच्छा है, और उसकी बोल चाल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं उससे एनालाइज करें, और फिर आप उस डॉक्टर के पास जाएं और उससे दवाई लें। आज के लिए इतना ही। सोहेल ताज को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के पान।